یہ کہانی ہے ایک چھوٹے بچے کی جو گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک سٹی سے گاؤں میں اپنے دادا جی کے پاس ملنے آیا۔ ایک دن ایسے ہی کھیلتے ہوئے اس لڑکے کے مائنڈ میں خیال آیا اور اپنے دادا جی کے پاس گیا اور بولا کہ دادا جی، میں بڑا ہو کے کامیاب آدمی بنوں گا، کیا آپ مجھے کامیاب ہونے کے کچھ طریقے بتا سکتے ہیں؟ تو دادا جی نے سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا اور بغیر کچھ کہے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر قریبی نرسری میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے 2 چھوٹے چھوٹے پودے خریدے اور پودے لے کر گھر واپس آ گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ایک پودا گھر کے باہر لگایا اور دوسرا پودا گملے میں ڈال کر گھر کے اندر رکھ دیا، اور دادا جی لڑکے سے کہنے لگے کہ بیٹا، آپ کو کیا لگتا ہے کون سا پودا زیادہ کامیاب ہوگا، باہر والا یا پھر جو گملے میں ڈال کر اندر رکھا ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد لڑکے نے جواب دیا کہ آئی تھنک اندر والا جلدی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہر خطرے سے محفوظ رہے گا، جبکہ باہر والے پودے کو تیز طوفانی بارش اور جانوروں کا بھی خطرہ ہے۔ دادا جی بولے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور وہ اخبار اٹھا کر پڑھنے لگے۔ اس طرح ٹائم گزرتا رہا اور دادا جی دونوں پودوں کا دھیان ایک جیسا ہی رکھتے رہے۔ 3 سے 4 سال کے بعد ایک بار پھر وہ لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ گاؤں گھومنے آیا اور اپنے دادا جی کو دیکھتے ہی بولا، جب میں پچھلی بار آیا تھا تو میں نے آپ سے کامیاب ہونے کے کچھ طریقے پوچھے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں بتایا، پر اس بار کچھ نہ کچھ بتانا ہی ہوگا۔ دادا جی مسکرائے اور اس لڑکے کو اسی جگہ لے گئے جہاں انہوں نے گھر کے اندر گملے میں پودا لگایا تھا۔ اب وہ پودا درخت میں تبدیل ہو چکا تھا، اور وہ لڑکا بولا، دیکھا دادا جی، میں نے بولا تھا کہ جو پودا ہم نے گھر کے اندر لگایا ہے وہ جلدی کامیاب ہو جائے گا۔ تو دادا جی نے کہا، ارے پہلے باہر والے پودے کی تو حالت دیکھ لو، اور یہ کہہ کر دادا جی لڑکے کو باہر لے گئے۔ باہر جا کے دیکھا تو بہت بڑا درخت فخر سے کھڑا تھا اور اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے سائے میں کھڑے کچھ راہگیر آرام سے باتیں کر رہے تھے۔ تبھی دادا جی نے پوچھا، بیٹا اب بتاؤ کون سا پودا زیادہ کامیاب ہوا؟ تو لڑکے نے تھوڑا سا شرماتے ہوئے کہا، باہر والا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس باہر والے پودے نے نہ جانے کتنے خطرات کا سامنا کیا ہوگا۔ دادا جی مسکرائے اور بولے، جی ہاں، باہر والے پودے کو بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن رکاوٹ اور مشکلوں سے نمٹنے اور لڑنے کے بہت سے فائدے ہیں، کیونکہ باہر والے پودے کو آزادی تھی کہ وہ اپنی جڑیں جتنی چاہے پھیلا لے اور بے شک اپنی شاخوں سے آسمان کو چھو لے، اور جس آندھی طوفان کو تم درخت کے لیے مصیبت سمجھتے تھے، اسی آندھی طوفان نے درخت کی جڑوں کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ آج ایک چھوٹا سا طوفان اس درخت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر دادا جی نے بولا، بیٹا اب جو میں تمہیں بتانے والا ہوں، اگر تم نے ان باتوں کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا تو تم زندگی میں جو کچھ بھی کرو گے ہمیشہ کامیابی ملے گی۔ انہوں نے کہا، اگر آپ زندگی میں صرف اچھی چیزیں چنتے ہیں، اگر آپ سٹارٹ اپ میں ہی اپنی جڑیں مضبوط کیے بغیر کمفرٹ زون میں رہنا سیکھ جاتے ہیں، یعنی کہ زندگی میں آنے والی مشکلوں سے، مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے اور فیلئر سے جب تک آپ نہیں لڑیں گے تو آپ لائف میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکتے جتنا ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تمام خطرات کے باوجود اس دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے اگر زندگی میں رکاوٹیں آئیں تو رکاوٹوں سے نہ ڈرو، ان کا منہ توڑو اور آگے بڑھو۔ لڑکے نے اپنے دادا جی کی باتیں سن کر ایک لمبی سانس لی اور درخت کو دیکھنے لگا۔ وہ دادا جی کی باتوں کو پوری طرح سمجھ چکا تھا اور آج اسے کامیابی کا ایک بڑا لیسن مل چکا تھا کہ لائف میں آنے والی جن رکاوٹوں سے ہم پریشان ہوتے ہیں وہی رکاوٹیں ہمیں مضبوط بناتی ہیں اور ہماری منزل تک لے کر جاتی ہیں، اور ہماری کامیابی کا راستہ انہی رکاوٹوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی موٹیویشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔